بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے، انہوں نے نیک اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے جو گردش شب و روز کا نام ہے، جو بندوں کے اعمال اور ان کے افعال کا محل ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خاسر نفع اٹھانے والے کی ضد ہے۔ خسارے کے متعدد و متفاوت مراتب ہیں۔ کبھی خسارہ مطلق ہوتا ہے، جیسے اس شخص کا حال جس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا، جنت سے محروم ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا۔ کبھی خسارہ اٹھانے والا کسی ایک پہلو سے خسارے میں رہتا ہے، کسی دوسرے پہلو سے خسارے میں نہیں رہتا۔ بنا بری اللہ تعالیٰ نے خسارے کو ہر انسان کے لیے عام قرار دیا ہے، سوائے اس شخص کے جو ان چار صفات سے متصف ہے۔ ایک، ان امور پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے علم ایمان ہی کی فرع ہے۔ علم کے بغیر اس ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عمل صالح دو، یہ تمام ظاہر اور باطنی بھلائی کے افعال کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے حقوق واجبہ و مستحبہ سے متعلق ہے۔ تین، ایک دوسرے کو حق وصیت کرنا، حق جو ایمان اور عمل صالح کا نام ہے، یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کو ان امور کی وصیت کرتے ہیں، ان پر ایک دوسرے کو آمادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، چار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی، اس کی نافرمانی سے باز رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ پہلے دو امور کے ذریعے بندہ مومن اپنے آپ کو تکمیل کرتا ہے اور آخری دو امور کے ذریعے سے وہ دوسروں کو تکمیل کرتا ہے۔ ان چاروں امور کی تکمیل سے بندہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے اور بہت بڑا نفع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے واسطے ہر عیب جو غیبت کرنے والے کے، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اس کو، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ بلا شبہ اس کا مال ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کو، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں البتہ ضرور پھینکا جائے گا وہ حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی، التي تطلع على الأفئدة، وہ جو پہنچتی ہے دلوں تک، إنها عليهم مؤصدة، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، في عمد ممددة، لمبے لمبے ستونوں میں۔ ویل یعنی وعید، وبال اور سخت عذاب، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو طعن آمیز اشارے کرنے والا اور عیب جو ہے، یعنی جو اپنے فعل سے لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے اور اپنے قول سے چغل خوری کرتا ہے۔ ہماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں میں عیب نکالتا ہے، اپنے فعل اور اشاروں سے طعنہ زنی کرتا ہے۔ لماز اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے قول سے لوگوں کے عیب نکالتا ہے۔ اس طعنہ آمیز اشارے کرنے والے اور چغل خور کی صفت یہ ہے کہ مال جمع کرنے، اس کو گننے، اس پر خوش ہونے کے سوا اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ بھلائی کے راستوں میں اور صلہ رحمی کے لیے اس مال کو خرچ کرنے میں اسے کوئی رغبت نہیں۔ یحسب، اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا، اسی لیے اس کی تمام قد و کاوش
اپنا مال بڑھانے میں صرف ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ بخل اعمال کو ختم اور شہروں کو برباد کر دیتا ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ کلا لیمبدن، یعنی اسے ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ میں، اور آپ کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے۔ یہ اس کی تعظیم اور اس کی ہولناکی کا بیان ہے۔ پھر اپنے اس ارشاد سے اس کی تفسیر فرمائے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، التی، جو اپنی شدت کے باعث تطلع علی الافئدہ، جسموں کو چھیدتی ہوئی دلوں تک جا پہنچے گی۔ اتنی سخت حرارت کے باوجود وہ اس آگ میں محبوس ہوں گے، اس سے باہر نکلنے سے مایوس ہوں گے، اس لیے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، یعنی وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، دروازوں کے پیچھے بڑے بڑے ستونوں میں، تاکہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب بھی وہ اس آگ سے باہر نکلنا چاہیں اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ ہم اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا تھا اس نے ان کی چال کو بیکار؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر کنکریاں کنگھر کی، فجعلہم کعصف مأکول، سو اس یعنی اللہ نے کر دیا انہیں ایسے جیسے بھوسا کھایا ہوا۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت شان، اپنے بندوں پر اس کی رحمت اور اس کی توحید کے دلائل اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں دیکھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے اس کے حرمت والے گھر کے خلاف سازش کی اور اس کو ڈھانے کا ارادہ کیا، پس اس کے لیے انہوں نے خوب تیاری کی اور بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 7 ہاتھی بھی لے لیے تھے۔ وہ حبشہ اور یمن سے ایک ایسی فوج لے کر آئے جس کا مقابلہ کرنا عربوں کے بس میں نہ تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو عربوں میں مزاحمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اہل مکہ ان کے خوف سے مکہ سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول بھیجے، یعنی متفرق غول جو کنگھر کی گرم کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، بس پرندوں نے یہ کنکریاں ان پر پھینکی اور انہوں نے دور اور نزدیک سب کو نشانہ بنایا اور وہ سب موت کے گھاٹ اتر گئے اور وہ یوں ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر کے لیے کافی ہو گیا اور اس نے ان کی چال کو انہی پر لوٹا دیا۔ ان کا یہ واقعہ بہت مشہور اور معروف ہے۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پس یہ واقعہ آپ کی دعوت کی بنیاد اور آپ کی رسالت کی دلیل بن گیا۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا اور اسی کا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، بوجہ مانوس ہونے قریش کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مانوس ہونا ان کا سفر سے سردی اور گرمی کے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ وہ عبادت کریں مالک کی اس گھر یعنی کعبے کے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ ذات جس نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے۔
بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ جار اور مجرور کا تعلق ما قبل صورت سے ہے، یعنی ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ قریش ان کے لیے امن، ان کے مصالح کی درستی، تجارت اور کسب معاش کے لیے سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف ان کے سفر کی خاطر کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ان کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا۔ عربوں کے دلوں میں حرم اور اہل حرم کے معاملے کو تعظیم بخشی، یہاں تک کہ عرب قریش کا احترام کرنے لگے۔ قریش جہاں بھی سفر کا ارادہ کرتے تو عرب معترض نہ ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اس کی توحید بیان کریں اور اس کے لیے عبادت کو خالص کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن و امان عطا کیا۔ رزق میں کشادگی، خوف کے حالات میں امن سے بہرہ مند ہونا سب سے بڑی دنیاوی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کی موجب ہے۔ اے اللہ، اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر تو ہی ہر قسم کی حمد و ثنا اور شکر کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ اپنی ربوبیت کو اس کے فضل و شرف کی وجہ سے مخصوص کیا، ورنہ تو وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔